بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ولاگ ہے ایکسپلور مادبا جارڈن روڈ ٹرپ۔ مادبا کا نام بائبل، ہیبرو اور اینیسٹ گریک کی ہسٹری میں موجود ہے، ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ جارڈن گورنوریٹ کا کیپٹل سٹی ہے۔ آبادی اس کی تقریباً 60,000 کے قریب ہے اور یہ اس کو بینزوٹائن، امید اور موسیق موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مادبا کو انٹرنیشنل لیول پر بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جوس اور کرسچن دنیا اس کو ہولی لینڈ بھی کہتی ہے۔ اسرائیل اس سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی زمین اسے کہا جاتا ہے۔ یہ دوستو کیپٹل امان سے 30 کلومیٹر 14 میل کے فاصلے پر ہے۔ ہسٹری کے حوالے سے مڈل برون ایج میں بھی اس کا نام موجود تھا۔ یہاں پر انسان موجود تھے اور اب ریسرچ ہو چکی ہے کہ آئرن ایج کے زمانے میں بھی اس مادبا کے ایریے میں انسان موجود تھے، رہتے تھے۔ بائبل میں اس کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ موب اور اسرائیل کا بارڈر تھا، اس کا سٹی تھا۔ رومن اور بیزنٹائن امپائر نے اس کے اوپر 2nd اور 7th سینچری تک حکومت کی اور پھر رومن امپائر سے کنگڈم آف پترا نے حکومت لے لی، جو پترا سے بیٹھ کر اس علاقے پر رول کرتا تھا۔ تو دوستو، 451 میں پہلی دفعہ کرسچن دنیا نے اس پر بہت کچھ لکھا۔ یہاں پر کرسچن آباد تھے اور ان کا یہ علاقہ بنتا ہے تاریخی حوالے سے۔ پھر اسلامک دور شروع ہوا تو امید خلیفہ نے اس مادبا کو شام میں شامل کر لیا اور یہ شام کا ایک گاؤں تھا کافی عرصے تک۔ تو پھر دوستو ری سیٹلمنٹ کا زمانہ آتا ہے۔ پھر ان کا ایک کرک شہر ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ وہاں سے تقریباً 90 کرسچن فیملیز یہاں پر آ کر منتقل ہوگی، کیونکہ وہ اس سرزمین کو ہولی لینڈ موسیٰ علیہ السلام کی زمین مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر بہت عرصہ رہے۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بہت سارے آثار آپ کو ملیں گے جو تحقیق کے بعد ایکسپلور ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے مین چیز جو موسیق میپ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس دوران جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس مادبا میں آباد تھی، اس زمانے میں جو نقشہ تیار کیا گیا کہ کہاں کہاں پر کیا کیا چیز بنائی گئی، وہ نقشہ بھی ایکسپلور ہو چکا ہے۔ تو دوستو، 1880 میں یروشلم پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ اس دوران یہاں پر بہت ساری ریسرچ کی گئی، کھوجا گیا، ڈھونڈا گیا۔ مثلاً اس زمانے کے پرانے زمانے کے کیتھولک چرچ، رومن روڈ دریافت کیے گئے، رومنز کے زمانے کی بلڈنگز یہاں پر دریافت کی گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے سکول جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تعلیم حاصل کرتی تھی، جن سکولوں میں وہ بلڈنگ دریافت کی گئی۔ ہسٹری میں اس کو اسرائیلیٹ کنگ عمری نے بھی فتح کیا عیسائیوں کے بعد، تو اس زمانے کی بھی ہسٹری یہاں پر ملتی ہے۔ تو پھر دوستو 1896 میں مادبا میں موسیق میپ کو ایکسپلور کیا گیا، اس کے اوپر مزید ریسرچ کی گئی۔ کرسچن دنیا کی پھر اس مادبا پر بہت زیادہ توجہ ہوئی اور ان کے اسکالر دنیا بھر سے یہاں پر آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک ایک جگہ کی تحقیق کی، ریسرچ کی، ان کو ان کے نام دیے بہت سارے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پر چرچ دریافت ہوئے۔ تقریباً عیسائی دنیا کے، کرسچن دنیا کے ہر فرقے کے چرچ یہاں پر موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، جن پر انہوں نے تحقیق کی اور پھر سٹی آف موسیق موسیٰ علیہ السلام کے شہر کے نام سے اس کو ہسٹری میں انہوں نے لکھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا شہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں اپنی قوم کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ بہت عرصہ مقیم رہے۔ جب فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تو وہ اسی مادبا سے گئے، اور جب وہ مادبا سے مصر جا رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تو راستے میں پھر انہیں نبوت ملی۔ پھر دوستو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو فرعون سے نجات دلائی اور پھر وہ اپنی قوم کو لے کر وادی سینا میں آئے، اور پھر اس کے بعد ہسٹری میں یہی لکھا جاتا ہے، یہی تحقیق کی جاتی ہے کہ پھر وہ اسی مادبا کے ایریے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم
قوم کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے تو عیسائی دنیا، کرسچن دنیا یہ کلیم کرتی ہے کہ اس زمانے میں یہاں پر زیادہ تر عبادات چرچ میں ہوتی تھی اور جگہ جگہ یہاں پر چرچ تھے اور ہیں، ان کے آثار ملتے ہیں، انہوں نے ان کو ایکسپلور کیا ہے۔ تو پھر عیون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے چشمے جب قوم نے پانی مانگا وہ بھی اسی مادبہ میں موجود ہیں۔ یہاں پر آپ کو اولڈ ہسٹری، بدون ہسٹری ملے گی۔ آج بھی لوگ پہاڑوں میں اور صحراؤں میں اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ موجود ہیں، میں نے دیکھے ہیں۔ اس مادبہ میں آپ کو بہت پرانا کلچر، بہت پرانی ہسٹری ملے گی۔ میرے چینل پر مادبہ کے اوپر بہت ساری ویڈیو موجود ہیں جن میں میں نے کوشش کی ہے کہ ہر اینگل سے ہسٹری کو بیان کرنے کی، اسلامک ہسٹری کیا تھی، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیا تھا۔ پھر یہ جو ہسٹری کی بات میں کر رہا ہوں یہ کرسچن اور جوش ہسٹری ہے، وہ بھی اس کو کلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس زمین سے تعلق بتایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا میوزیم بھی یہاں پر ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا میوزیم بھی پریکٹیکلی اس مادبہ میں آپ کو ملے گا۔ اور اس لیے پھر دوستو 6th سنچری کی ہسٹری جو موسیک میپ انہوں نے ایکسپلور کی ہے، انہوں نے ڈھونڈی ہے، اور پھر اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو آثار انہوں نے ڈھونڈے ان کو اکٹھا کیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے چرچ، ورجنز، موسیس زمانے کے فلاور جو ان کی قوم پتھروں سے پھول بناتی تھی اور پھر ان کو ڈیکوریٹ کیا جاتا تھا۔ پھر پلانٹس، ان کی تصویریں آپ کو ملیں گی چرچ کے اندر۔ پھر فش کی تصویریں آپ کو ملیں گی۔ پھر پرندے جو بناتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ یہاں سے دریافت ہوئے۔ اور پھر دوستو اینیملز، ان کے آپ کو میوزیم کے اندر آثار اور بہت پیارے انداز میں ان کی شکلیں جو بنائی ہوئی ہیں اور پھر ان پتھروں کے اوپر کلر کیا ہوا ہے، پینٹ کیا ہوا ہے، وہ آپ کو یہاں ملیں گی۔ پرانے زمانے میں فشنگ، ہنٹنگ کا جو طریقہ کار تھا وہ یہاں پر انہوں نے ان تصویروں میں نمایاں کر کے دکھایا۔ پھر فارمنگ کے جو طریقہ کار تھے اس زمانے میں، وہ بھی ہسٹری آپ کو اس مادبہ کے اندر ملے گی۔ پھر دوستو 1996 میں یونیورسٹی آف ٹورانٹو نے یہاں پر بہت کام کیا اور اب تک وہ اس مادبہ پر ریسرچ کر رہی ہے کہ بیفور کرسٹ، آفٹر کرسٹ کے زمانے میں یہاں پر کیا تھا، کون کون سی قومیں آباد تھی، کس قسم کا یہ خطہ تھا، کیا ہسٹری تھی، مسلمان اس خطے میں کب آئے اور کب موسیٰ علیہ السلام کا دور یہاں پر رہا ہے، کب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے آثار یہاں پر تھے اور ہیں۔ اور پھر دوستو 3000 سال پرانا آئرن ایج کا ٹیمپل بھی یہاں پر دریافت ہو چکا ہے اور پھر ابھی تک اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے اور لوگ جو یورپین اسکالر ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں اس مادبہ کے ایریے میں ایکسپلور ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں اس کے اوپر اسلامک ہسٹری کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کروں گا کہ قرآن کیا کہتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں اس جارڈن میں آئے اور کیسے پھر وہ وہاں سے واپس گئے، کیا کچھ قرآن کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔